سب سے پہلے ذکر اہم کانفرنس میں موجود اہم مہمانوں کا۔ اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس، سری لنکن وزیر کہتے ہیں یہ ان کا پہلا دورہ پاکستان ہے۔ خطے کے ممالک کا مستقبل مشترکہ ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والی کانفرنس کا اس میں اہم کردار ہے۔ نمائندہ خصوصی سماعت سمیرہ خان سے خصوصی گفتگو میں سری لنکن وزیر نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں سمیرہ خان سے۔ جی سمیرہ بتائیے۔ اس وقت ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹر انٹرنیشنل کانفرنس 2025 میں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آنریبل منسٹر فار ٹرانسپورٹ، سری لنکا سے ان کا تعلق ہے۔ یہ سری لنکا کی یہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں بمل رتنائکے۔ سر، ویلکم ٹو the RTMC conference. How do you see the benefits of this conference that are going to yield in long terms? Actually, this is my first visit to Pakistan, and about the conference, actually this is a very good opportunity to meet with other regional transport and other ministers. This is a very big opportunity for all, and to because we do think that we all of us have a shared future. So, Minister, how do you see bilateral relationship of Pakistan and Sri Lanka after this conference? I think that when it comes to Sri Lanka and Pakistan relations, I think it goes back centuries old, but especially after the independence of Sri Lanka and Pakistan for last 76 years, we have been building very good relations, not only political level, people to people level, and sports to sports level, because when it's come to cricket, I think it is the biggest bond we are having. I think throughout, irrespective of the government in Pakistan or Sri Lanka, we do respect and we do appreciate, and sometimes vice versa also. So I think now just 1 year ago in Sri Lanka we established a new people-friendly government with the full mandate. So we think under the leadership of our President AKD and under the leadership of political leadership in Pakistan, I think that our relations will flourish within political level, economic level, and all the levels. I think we have consolidated the relationship between the two countries more. یہ شری لنکا کے منسٹر فار ٹرانسپورٹ بمل رتنائکے تھے، اور انہوں نے بہت خوشی اور بہت اطمینان کا اظہار کیا۔ خاص طور پر انہوں نے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹ کا ذکر کیا، جو یقیناً پاکستان اور سری لنکا دونوں کی عوام کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اپڈیٹس کے لیے شکریہ آپ کا سمیرہ۔ آگے بڑھتے ہم بتاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاہور اور بہاولپور سے خاتون اور کمسن بچوں کے مبینہ اغوا متاثرہ خاندان کے خلاف درج مقدمات کے اخراج کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی اسلام آباد اور ڈی جی ایف آئی اے کو منگل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ بات کرتے ہیں اسلام آباد سے سماعت کے نمائندے شہزاد علی سے۔ شہزاد بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں خبر کی؟ جی، یہ لاہور اور بہاولپور سے خاتون اور کمسن بچوں کے مبینہ اغوا کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے ہیں۔ متاثرہ خاندان کے خلاف درج مقدمات کے اخراج کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی نے آج سماعت کی۔ اس کیس میں آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی، ڈی جی ایف آئی اے کو منگل کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی ایس پی سی آئی اے کو بھی جو ہے وہ منگل کے روز ہی طلب عدالت کا ڈی جی ایف آئی اے اور جے آئی ٹی کی بنا کر بچوں کو اٹھانے کے معاملے کی تحقیقات کا حکم بھی دیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے اس معاملے کی سماعت کی۔ لاہور سے 17 ستمبر کو 3 بچوں اور ان کی والدہ کو اغوا کیا گیا۔ مبینہ طور پر ان بچوں اور ان کی والدہ کو 20 ستمبر کو ترنول پولیس میں نامزد کیا۔ اس حوالے سے پولیس نے چادر اور 4 جواری کا تقدس استعمال کیا ہے۔ یہ موقف اپنایا گیا تھا اس درخواست میں، تو اب اس حوالے سے جو ہے وہ انتہائی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد اور جو متعلقہ حکام ہیں ان کو منگل کے روز ذاتی حیثیت میں طلب کیا۔ بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں 26 نومبر احتجاج کے کیس کی سماعت۔ وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے باوجود علیمہ خان عدالت میں پیش نہ ہوئی۔ عدالت نے ملزمہ کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ بات کرتے ہیں سما کے نمائندے یاسر حکیم سے۔ یاسر بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ بالکل گزشتہ سال 26 نومبر پر احتجاج کے باعث علیمہ خانم کے خلاف جو مقدمہ تھانہ صادقہ آباد راولپنڈی میں درج ہوا تھا، اس کی آج انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں سماعت مقرر تھی۔ آج بھی سماعت کے موقع پر علیمہ خانم عدالت پیش نہ ہوئی، جس پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور ڈی جی نادرا کو حکم دیا ہے کہ وہ ان کے آئی ڈی کارڈ کا نمبر بلاک کر دے۔ اسی طرح انہوں نے ڈی جی پاسپورٹس کو حکم دیا کہ علیمہ خانم کے نام کا جو پاسپورٹ ہے اس کو بلاک کیا جائے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کو حکم دیا گیا کہ علیمہ خانم کے پاکستان میں جتنے بینک اکاؤنٹس ہیں وہ تمام کے تمام فریز کر دیے جائیں۔
جائیں۔ عدالت نے علیمہ خانم کے اس ضامن جنہوں نے پہلی ان کی ضمانت پر مچلقے داخل کرائی تھی اس کی پراپرٹی کو کرنے کا حکم بھی دیا۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ملزمہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے، صرف عدالت پیش نہیں ہوتی۔ عدالت ہر صورت ملزمہ کی حاضری کو عدالت میں یقینی بنائے گی۔ آج مقدمہ کی سماعت کے موقع پر استغاثہ کی جانب سے طلب کیے گئے تمام 5 گواہان اپنی شہادت قلم بند کرانے کے لیے موجود تھے، جبکہ مال مقدمہ بھی عدالت پیش کیا گیا تھا، لیکن 3 دفعہ وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت جاری ہونے کے بعد گزشتہ روز جب ایس ڈی پی او سٹی راولپنڈی نے اسلام آباد میں ان سے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرا کے انہیں آگاہ کیا تھا کہ آج ان کی سماعت ہوگی ان کے خلاف اس مقدمہ کی، اس لیے وہ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، جس کے باعث تمام گواہان اور مال مقدمہ پیش کیا گیا تھا، لیکن علیمہ خانم اور ان کے وکیل کے عدم حاضری کے باعث آج بھی اس مقدمہ میں گواہان کی شہادت قلم بند نہیں ہو سکی۔ مقدمہ کی سماعت 27 اکتوبر پیر تک ملتوی کی گئی ہے اور تمام پولیس افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ جی اپڈیٹ سے شکریہ آپ کا۔ نشتر اسپتال ملتان کے ڈائلائسس سینٹر سے 25 مریضوں میں HIV پھیلنے کا معاملہ۔ انکوائری افسر کی وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان کو عہدے سے ہٹانے کی سفارش ہیئرنگ افسر نے مسترد کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 4 ملازمین کو سزائیں اور 3 کو الزامات ثابت نہ ہونے پر کلیئر کر دیا۔ بات کرتے ہیں لاہور سے نمائندہ سما عثمان علیم نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عثمان بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، یہ نشتر ہسپتال ملتان کا کیس تھا جہاں پر ڈائلسس سینٹر میں 25 مریضوں میں HIV پھیلنے کا معاملہ تھا، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیا اور محکمہ اسپیشلائز نے انکوائری رپورٹ مکمل کر کے ایوان وزیر اعلیٰ کو ارسال کی۔ ہیئرنگ افسر کی جانب سے تجویز کردہ سزاؤں کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظور کیا ہے، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے پیڈا ایکٹ کے تحت غفلت کے مرتکب 4 ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی کے احکامات دیے، جبکہ غفلت ثابت نہ ہونے پر 3 جو ملازمین تھے ان کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت محکمانہ کارروائی سے روک دیا گیا ہے، جبکہ وی سی نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان ڈاکٹر مہناز خاکوانی کو 1 سال کی سروس ضبط کرنے کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر غلام عباس کو جبری ریٹائرڈ کرنے کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ ڈاکٹر کاظم کی 1 سال کی انکریمنٹ روکنے، ڈاکٹر پونم خالد کو 3 سال کے لیے نچلے گریڈ میں تنزلی کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر اپڈیٹ سے لیے شکریہ آپ کا۔ آزاد کشمیر کا 78واں یوم تاسیس آج منایا جا رہا ہے۔ مختلف شہروں میں تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے ترانے بجائے گئے، پولیس کے دستوں نے سلامی پیش کی، سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ مظفر آباد میں منعقدہ مرکزی تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے پرچم کشائی کی۔ تقریب میں حکومتی وزراء، ممبران اسمبلی، پاک فوج حکام، سول افسران اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نیلم و بھمبر میں صبح کا آغاز مساجد میں دعائیہ تقریبات سے ہوا۔ پاکستان اور کشمیر کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئی۔ نیلم کی مرکزی تقریب ڈسٹرکٹ کمپلیکس 8 مقام میں منعقد ہوئی۔ میرپور سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر کے سبززار میں مرکزی پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے پرچم کشائی کی۔ آزاد کشمیر کے عوام نے شہداء کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ آپریشن مارکہ حق نے دنیا کی جنگی تاریخ میں نیا باب رقم کیا۔ کامیابی کا کریڈٹ پاک افواج اور خصوصاً فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جاتا ہے۔ آزاد کشمیر کی یوم تاسیس کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جلد مقبوضہ کشمیر کی آزادی سے پاکستان کی تکمیل کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ آپریشن بنیاد المخصوص اور مارکہ حق نے دنیا کی جنگی تاریخ میں نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ پاکستان نے ہندوستان کو بری، بحری، فضائی، سفارتی، سائبر اور حکمت عملی سمیت تمام آلوں پر شکست فاش دی، ہندوستان کے تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ اس کامیابی کا کریڈٹ افواج پاکستان اور خصوصی طور پر ہمارے سپاہ سالار فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے۔ افواج پاکستان نہ صرف ہماری جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہیں بلکہ آزاد جموں کشمیر کے شہریوں کی جان، مال، عزت اور حرمت کی بھی حفاظت کر رہی ہیں۔ سیز فائر لائن کی دوسری طرف قابل افواج سے مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کی نہ جان محفوظ ہے، نہ مال اور نہ ہی عزت اور حرمت۔ ہندوستان تمام ظلم کے ہتھ کنڈے اپنانے کے باوجود کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو سد نہیں کر سکا۔ وہ وقت دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر کے عوام آزادی کی منزل حاصل کریں گے اور ہم سب مل کر پاکستان کی تکمیل کا خواب شرمندہ تعبیر کریں گے۔
آگے بڑھتے ہم بتاتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ورلڈ ڈیولپمنٹ انفارمیشن ڈے منانے کا مقصد عوام کی زندگیوں میں بہتری لانے کے عزم کی تجدید ہے۔ اپنے پیغام میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ ورلڈ ڈیولپمنٹ انفارمیشن ڈے کا مقصد عوامی مسائل اور ترقیاتی ضروریات کی اہمیت اجاگر کرنا ہے۔ عوام میں ڈیولپمنٹ کی ضرورت کا شعور مثبت رجحان ہے۔ پنجاب میں تیز ترین ڈیولپمنٹ کے جدید دور کا آغاز ہو چکا۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں پہلی بار 3000 مراکز صحت، اسپتالوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی پروجیکٹ منفرد ریکارڈ ہے۔ مختصر مدت میں 20,000 سے زائد سڑکوں کی تعمیر و مرمت ناقابل تردید مثال ہے۔